پچھلے دنوں میں آپ کے ہیڈ آفس میں آیا تو میں نے ایک صاحب کو، کراچی کے ایک شہری ہیں، ناگن میں رہائش پذیر ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کینسر کے پیشنٹ تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گٹکا کھانے کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے، تو وہ آپ کی او پی ڈی میں وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہوں گے، اور ظاہر ان کو دوائیں بھی انہوں نے بتایا کہ مفت دوائیاں یہاں سے مجھے ملتی ہیں۔ کراچی کا ہر ساتواں انسان اس وقت ماوا، گٹکا اور اس طرح کی لت میں مبتلا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سننے والوں کے لیے بتائیں کہ اس لعنت سے ہمارے کراچی کے لوگوں کو کیسے چھڑایا جائے، اور کچھ دعا بھی فرمائیے اس بارے میں۔ ماضی میں پاکستان رینجرز کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا، جی وہ گٹکا کھانے والوں کو پکڑ لیتے تھے جی اور پھر وہ کچھ منہ میں اسپرے کچھ کر رہے تھے۔ جی آج بھی رینجرز کو اختیارات دے دیے جائیں جو ماضی ملے تھے، گٹکے کے علاوہ بھی بہت سے، جی تو کراچی سے ڈکیتیاں، چوریاں، یہ گینگ وار سب ختم ہوئی نا، جی، اس میں رینجرز کا 1000% حصہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رینجرز کو اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا گٹکا ختم ہو جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، رینجرز کو اختیار دے دو، یقین مانے 2 مہینے کے بعد کراچی کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جن کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، ریاست ہوتی ہے، ان کو پتہ، ان سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ لیکن یہ کہ حل ہے۔ جناب میری عمر ہو گئی 65 سال اسلامی اعتبار سے، صحیح ہے۔ تو میں نے تو جناب ایوب خان کا بھی کچھ دور دیکھا ہے، اچھا۔ پھر ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا وطن بہت اچھا تھا، اور آج ہمارا وطن بہت برا ہو چکا ہے۔ آج ہمارے پاسپورٹ کی اوقات ہو گئی دنیا کا 5واں سب سے کم تر پاسپورٹ ہے۔ صحیح ہے۔ افغانستان، عراق، شام اور یمن کے بعد ہمارا 5 نمبر آتا ہے۔ دنیا کا ایٹمی ملک ہے پاکستان۔ بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی آئین سازیاں کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے ہی مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں، اور بس تمہارے پاسپورٹ کی اوقات یہ کہ دنیا میں 5 نمبر تمہارا پاسپورٹ ہے۔ تمہارا عدالت کا جو معیار ہے وہ دنیا میں 124 شاید اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ اچھا۔ تو آپ سوچو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ تو بس یہ کہ بھائی اتنے دل پر جو داغ لگے ہوئے بیان کریں گے تو پھٹ جائیں گے۔ آپ کے دل میں درد ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے دل میں، میرے کو اکیلا نہیں ہو، ہر ایک کے دل میں، لیکن کیا کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہم نے جو فلاحی اداروں کو دیکھا ہے تو نارملی ہم نے اس پہ شخصیات کی چھاپ دیکھی، لیکن جب ہم سیلانی ویلفیئر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مولانا بشیر فاروقی ایسے نظر نہیں آتے، بلکہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ دیکھیں، شخصیت تو جانے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے بورڈ میں 50 افراد ہیں، پاکستان کے علاوہ ہم امریکہ میں رجسٹر ہیں، صحیح ہے۔ کینیڈا میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، ٹرکی میں بھی ہیں، وہاں بھی بورڈ بنا ہوا ہے، وہاں کے بورڈ کے ممبران ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ بورڈ میں ممبران موجود ہیں۔ ہم اس نظریے سے کام کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بشیر کے مرنے کے بعد سیلانی کو دھچکا نہ لگے۔ اچھا۔ شخصیت کی طرف سیلانی نہ جائے، صرف نام، بس سسٹم بنا دیا۔ اور میری بھی اوقات سیلانی میں ایسی ہے کہ اگر میں کوئی کام کروانا چاہوں گا نا تو مجھے بھی بورڈ سے اپروول لینی پڑے گی۔ ایک ملازم بھی جو ہے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کا، اگر میں چاہوں تو اس کو بھی میں نہیں قائل کر سکتا جب تک کہ سسٹم میں نہ ہوں۔ تو انہیں اپنے ملازمین کا مرتبہ بھی اپنے برابر کر دیا ہے۔ صحیح کہ نہیں، یہ کیونکہ سسٹم کے ساتھ جس کا کام اللہ رسول کے لیے ہو نا، تو پھر اس کو اپنے نام کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اپنے نام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، لیکن میرا نام سیلانی جو ہے نا وہ رہے گا، میرا نام تو نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر نام پہ ہوتا تو دنیا میں ایسے ادارے ہیں نا کہ جو نام پر چلے تھے، آج ان کی حیثیت ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شخصیت پہ چلے تھے، اب نہیں ہے حیثیت، تو یہ بھی تو نقصان ہے نا۔ تو یہ نقصان ہم نے دیکھ لیا، پھر کیوں اس کا تجربہ کریں؟ ایک تجربہ ہو چکا ہے نا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں ایک بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں۔ ابھی گزشتہ روز آپ کے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر سیلانی جاب بینک کی جانب سے ایک اشتہار لگا ہے، جس میں کراچی کی ایک فیکٹری کے لیے جو ہے ملازمین کی مانگ کی جا رہی ہے، اور انٹرویو کی جو جگہ ہے وہ دوسرے سندھ کے علاوہ جو دوسرے صوبے ہیں وہاں سے کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں
وہ جو مقامی اور غیر مقامی والی جو یہاں پہ ایک فلسفی اور تنقید، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر سے لوگوں کو کراچی میں بلا کے کام دلا رہے ہیں، آپ یہاں کے لوگوں کو کام کیوں نہیں دلاتے؟ موقف آپ کا کیا ہے اس پہ اگر آپ بتائیں؟ 25 سال کا مبش ہو گئے ہمارے پاس جاب بینک ہے، آفیشیل طور 20 سال سے صحیح ہے، ہم یہ کام 25 سال کر رہے ہیں. صحیح ہے، ہم نے لوگوں کو ملازمت دینی ہے، جی اب وہ پورے پاکستان میں دینی، جہاں بھی دینی. صحیح ہے. اب ایک صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے نا معافی چاہیے ملتان سے. اچھا یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو رکھنا ہماری چاہتے ڈیمانڈ ہیں. نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ نہیں. اوکے. مجھے ملتان قاضی چاہیے بھائی، مجھے بہاولپور قاضی چاہیے، مجھے جنوبی پاکستان پنجاب قاضی چاہیے. صحیح ہے. اب ہم کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، جب کہ ہماری برانچیں موجود ہیں. اوکے. ہمارا ملتان میں اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. آپ ان ہمارا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں نا، اگر ایک آدمی کہتا ہے تو پاکستان نا، بھائی ہم نے دبئی میں اتنا پیسہ ضائع کر دیا اپنا لوگوں کو بھیج کر، یعنی پاکستان تاریخ میں کسی نے اتنا پیسہ ضائع نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. لوگوں کو پاسپورٹ بنا دیے، لوگوں کو ویزے دیے، لوگوں کو وہاں کے خرچے دیے، لیکن لوگ نہیں کامیاب ہو سکے. اچھا تو ہم تو حریص ہیں کام کے. اب ایک صاحب آ کے مجھے تو جنوبی پنجاب کے لوگ چاہیے، اب کیا اس کو کہ تم جاؤ تمہارا. ہم نے کہا یار وہاں کے جب ہمارا وہاں پر سینٹر موجود ہے، ہم خالی اناؤنس کریں کہ ملتان کے لوگ وہاں آ جائیں. اچھا کرائٹیریا ہے، اس کا کرائٹیریا بھی ہے کہ بھائی یہ چیز جاننے والا ہو تو اس فیکٹری میں کام کر سکتا ہے. تو بھائی یہ اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. بھائی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اور بھی کوئی آ کے کہے گا مجھے پشاور کے لوگ چاہیے تو ہم پشاور کے دے دیں گے بھائی. آئندہ کہیں گے تو ہم نہیں کریں گے کام. ہمارا قصور کیا ہے؟ بھائی ایک فیکٹری والا کہتا ہے مجھے یہاں وہاں کے آدمی چاہیے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس جو ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تو ظاہر مسلمانوں سے ظلم کیا نا ہم نے. بھائی وہاں کے لوگ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، چاہے ملتان کا ہو، چاہے کراچی کا ہو، چاہے پشاور کا ہو، سب بھائی ہیں. اور آج جتنا پٹھان ہے کراچی میں وہ کہاں کا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ جتنے بھی پٹھان ہیں وہ پورا شہر پٹھان سے بھرا ہوا الحمدللہ. جتنا کسی بھی چوکیدار، یہ آپ کا جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس کالونی میں ایک تو بتا دو کوئی چوکیدار غیر پٹھان ہو. اس میں کوئی شک نہیں. اور ان سے دیانتداری اور وفاداری کو جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے ہمیشہ. جب بھی ہم کسی ایسی پوسٹ پہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار لالا ہو، یار پٹھان ہو یا مہاجر ہو یا پنجابی ہو، بولو یار سارے بھائی ہمارے. یار ٹھیک ہے. تو آپ بغیر رنگ و نسل اور فرقے کی بنیاد، ہندو عیسائی کتنے لوگ ہمارا کھانا کھا رہے ہوتے روزانہ. ہم نے تھر پارکر میں جب ٹیسٹ دیا آئی ٹی کا، جناب اعلیٰ تھر پارکر پاکستان کا پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے. وہاں تعلیم کا بہت ہی کم حال، بہت برا حال ہے. وہاں جو بچے پاس ہوئے نا اس میں سے اکثر ہندو تھے. یعنی ہمارے 25 بچے، کیا بات ہے، ان کو کراچی لے کر آئے. صحیح ہے. کراچی لائے، کراچی لانے کے بعد اینگرو نے ان کو ایک بنگلہ دلایا، کرائے پہ دلایا. اچھا. اس نے 1.5-2 لاکھ روپے کرایہ اس کا تھا. صحیح. بقیہ سارا اخراجات ہم نے کیے. ان کو 1500 روپے جیب خرچی دیتے تھے. یہ تھے ویجیٹیرین، تو ان کے لیے کھانا وہ پتہ تھا جو ان کے حساب سے، بالکل ان کے حساب سے. اچھا پھر اس کے بعد یہ بچے ہمارے 2 سے 2.25 سال رہے. آج اس بچوں کو جو اکثر اس میں ہندو ہیں، جو 2-4-5 مسلمان ہوں گے، باقی سب ہندو تھے. ان سے پوچھو آج وہ کیا کما رہے، کہتا ہے $1000 کما رہا ہوں، کہ $2000 کما رہا ہوں، کوئی $5000. وہ $5000 وہاں کیا کما رہا ہے، وہاں پر مٹی میں بیٹھ کر، عمر کوڑے بیٹھ کر. تو یار ہمارے پاس ہر کوئی کام ہو رہا ہے. حکومت تو کہتی ہے تھر پارکر میں تو بہت ترقی ہوئی ہے لیکن خیر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مطلب جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی بلا تفریق جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. ایک آخری سوال، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کو آنے والے سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 2-4 بڑے گول ہے سر. اس پاکستان میں ایک بچہ بے تعلیم نہ رہے، یہ ہمارا گول ہے. صحیح ہے. ایک شخص پاکستان میں بے روزگار نہ رہے، یہ ہمارا گول ہے. صحیح ہے. ایک شخص ہمارے پاکستان میں بے چھت نہ رہے، اور کوئی پاکستانی بے علاج نہ رہے. 4 ہمارے گول ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم تن من دھن قربان کریں گے. جیسے میں نے کورونا میں لوگوں سے کہا تھا اپنی ٹیم سے کہ میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا مگر کام جو ہے نا نہیں رکوں گا انشاءاللہ. یہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ کورونا میں جو قیامت آئی تھی، میں نے کہا میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا لیکن لوگوں کی خدمت نہیں چھوڑیں گے. تو یہ 4 گول ہیں میرے. یہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ سیاسی بنوں گا کبھی زندگی میں. آپ کو کسی پوسٹ پر مجھے آپ کو سیاست نہیں دیکھو گے، لیکن میرے 4 گول ہیں. 4 گول اللہ تک کی بارگاہ مانگ رہا ہوتا ہوں. ایک دن آئے گا پاکستان انشاءاللہ، ہر پاکستانی بر سے روزگار ہوگا، ہر پاکستان کو علاجی کی سہولت ملے گی، ہر پاکستان کو تعلیمی سہولت ملے گی، اور ہر پاکستانی کے اوپر اپنی چھت ہوگی.
بہت زبردست، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اللہ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے، اور آپ جیسے لوگ کی وجہ سے ہی معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس میں بہتری آنے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ تو چاروں طرف جو ہے وہ نا امیدی نظر آتی ہے۔ آپ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی گفتگو سنی، ہم اگیر شخصیت ہے مولانا صاحب، اور ظاہر روحانی شخصیت بھی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ان سے اپنے روحانیت کے حوالے سے علاج بھی کراتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کس کو نیک کام کے لیے چن لے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ ہم نے آج جتنی گفتگو کی، ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ تک جو ہے اس مثبت کام کو، اس مثبت عمل کو پہنچائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے